نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفجر آیت نمبر 21 اور 22 حسب ترتیب پہلے تجوید کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ایک بار پڑھ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کو تجوید کے ساتھ۔ کلا کا جو الف ہے اس کے بعد سبب مد یہ حمزہ ہے اذا کا، تو اس کے اوپر مد لکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ مد ہوگی۔ یہ اصل میں دکت تھا، تا ساکن تھی۔ کوئی فعل جو آخر میں کسرہ کے ساتھ ہو اس سے یہ معنی نہیں لیا جاتا کہ یہ فعل مجرور ہے، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا۔ یہ جو کسرہ فعل کو ملی ہوئی ہے یہ اس ساکنین کی وجہ سے ہے۔ یہ الف ساکن تھا، یہاں پہ تا ساکن تھی، تو دونوں ساکن میں سے پہلے ساکن کو کسرہ دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ را ہے، را کا سکون پر ہوگا۔ آگے یہ دو زبر والی تنوین کے اوپر ہم اگر وقف کریں گے تو اس کو الف مدہ بنا کر وقف کریں گے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، تو مہارت یہاں پہ ہے، را پر سکون ہونا چاہیے۔ را ارد، را کے لیے اگر ہمارے شفتیں ایسے پیچھے جائیں گے تو وہ پتلی ہو جائے گی۔ یہ میں غلطی ادا کرتا ہوں، کیسے؟ ارد نہیں، ارد اوپر والا ہونٹ تھوڑا سا اوپر اٹھے گا، دک دال کے اوپر پیش ہے، شفتیں ایسے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے، دک۔ کاف پتلا حرف ہے، دیکھیں یہاں پہ مہارت کیا ہے، دال کے لیے شفتیں کو گول کیا، دو کا کے لیے ہم واپس شفتیں ایسے پیچھے لے آئے تاکہ یہ پتلا ادا ہو۔ اگر یہ پورا ادا ہوگا تو اس کی شکل جو ہے وہ قاف کی طرف چلی جائے گی۔ دوبارہ ایک بار پڑھتا ہوں، کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ آگے کیا ہے جی؟ وجاء۔ اگر ہم ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ تنوین کے بعد واو ہے حروف یرملون میں سے، تو ان کا ادغام ہوگا، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ تو کوشش کرتے ہیں ایک بار پوری آیت کو اس کو علیحدہ پڑھ لیں، پھر دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ یہ مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، یہ مد منفصل تھی۔ منفصل اس لیے کہ اس کا سبب مد اگلے کلمہ کے اندر ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے۔ یہاں پہ یہ مد متصل ہے، جڑی ہوئی، اس لیے کہ اس کا محل مد الف مدہ بھی اسی کلمہ کے اندر ہے اور اس کا سبب بھی اسی کلمہ کے اندر ہے، کیونکہ یہ ایک ہی کلمہ ہے۔ جاء واو کے لیے پھر شفتیں گول، دونوں ہونٹ و ادا ہوتا ہے، ہو جاتی ہے وجہ نہیں، وہ غلطی ہوگی۔ اصل ادائیگی ہے تجوید کے مطابق وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ ایک بار دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ تو یہ میں نے اس کا ادغام ناقص کیا، یہاں پہ مد کی، یہاں پہ صاد کو پر ادا کیا تاکہ سین سے مشابہت نہ ہو۔ صفًا صفًا، تنوین کے بعد صاد حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نے اس کا یہاں پہ اخفا کیا۔ آگے دو زبر والی تنوین کے اوپر ہم نے رکنا تھا تو اس کو الف مدہ بنا کر رکھا، اس کو دکن وجا غلط ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ صفن صفن ایسے کر کے رکیں گے تو وہ غلطی شمار ہوگی۔ یہ ہوئی ہماری تجوید کی باتیں۔
آگے چلتے ہیں. پہلا ہی کلمہ ہے ہمارے علم صرف کے مطابق حرف ردع و زجر. ڈانٹ ڈپٹ کے لیے. ایذا یہ اسم ہے جی، دک کا فعل ہے، ارض اسم ہے، دکن دکا وا، یہ واو جو ہے یہ حرف عطف ہے. حروف ہم گرین لے رہے ہیں تو یہ میں نے گرین کلر سے، یہ واو پھر عطف ہے. آگے چلتے ہیں جی. اسماء. اسماء میں یہ جو ایذا ہے یہ اس میں ظرف زمان متضمن بشرط، اس میں شرط ہے چھپی ہوئی. آگے کیا جی؟ الارض. حمزہ را ضاد اس کا مادہ ہے، معروف لفظ ہے. دال کاف، کاف مادہ ہے، یہ ایز اے مصدر استعمال ہوا ہے یہاں پہ. اس فعل کا مصدر اس کی تاکید کے لیے آیا ہے، ہم اس کو مصدر بطور مفعول مطلق لکھیں گے. یہ مفعول مطلق ہے. وجاء یہ فعل ہے. ربو کا یہ دونوں اسم ہے جی، رب بھی اسم ہے اور کاف بھی اس میں ضمیر مجرور متصل ہے. رب اسم ہے، را با اور با. والملک یہ میم لام اور قاف اس کا مادہ ہے جی. ملک یہ جو الف لام ہے اس کے اندر، اس الف لام کو کہتے ہیں الف لام جنسی. صفن صاد اسم ہے، صاد فا اور فا دونوں کا مادہ ہے، تو یہ بھی اس میں مصدر استعمال ہوا ہے اور یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم دیکھتے ہیں ان میں دونوں آیت مبارکہ میں ایک ایک فعل بھی ہے. فعل کیسے ہے جی؟ یہ لفظ ہے دال کاف اور قاف. دکا، یہ یہاں پہ فعل ماضی مجہول استعمال ہوا ہے، تو ماضی مجہول جو ہے وہ کیسے استعمال ہوگا؟ دوکی کا. اس کو ہم ایسے لکھیں گے دوکی کا. تو جب قاعدہ ہے کہ جب دو ہم جنس حرف اکٹھے آ جائیں اور اس پہلے کا ماقبل ساکن ہو تو وہ حرکت ماقبل کو جائے گی. اگر ساکن نہ ہو، جیسے یہ دال کے اوپر پیش ہے، تو ہم اس کی حرکت کو ساکن کر دیں گے. تو یہ لفظ کیا بن جائے گا؟ دکا شد کے ساتھ تنوین. یہ کاف کا کاف کے اندر ادغام کر کے دکا. اچھا، یہ ہمارا جو سیگا ہے یہ ہوا واحد مذکر غائب کا سیگا. تو ہمارا سیگا کون سا ہے؟ ہمارا سیگا ہے دوکی کت. اسی کو میں اس کے اندر تا ساکن لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو جب دوکی کت جو فعلت کے وزن پہ ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ پھر جب یہ ادغام ہوگا یہی شکل آ جائے گی اور آگے تا جو ہے وہ ساکن آ جائے گی، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تائے تانیث ہے اور اس کے اندر ہے یا ضمیر مستتر چھپی ہوئی ہے. تو یہ لفظ بن جائے گا دکت. اس کی کشف. تو یہ ہے ہمارا اصل لفظ دکت. دکت کو جو تا ساکن ہے، جب اس کا الارض کے ساتھ ہم ملائیں گے، یہ الف لام کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ، تو
یہ ہے الارض. تو ابھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے, دکت الارض, یہ ساکن, تو دو ساکن اکٹھے پڑھنا محال ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کاف کو کسرہ دے دیتے ہیں. دکتل ارض. کیوں کسرہ دیتے ہیں, قاعدہ کیا ہے, بارہا میں ایکسپلین کر چکا ہوں نئے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, پچھلی آیتوں میں ریفرنس کے طور پہ ملیں گے, جا کے دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ. دو ساکن کو تجوید میں پہلے ساکن کو کسرہ دی جاتی ہے اگر وہ ان چار میں سے نہ ہو. وہ چار کون کون سے ہیں جی؟ ایک ہے اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہ ہو تو مدہ نہیں ہے. پہلا ساکن من کا نون نہ ہو, نہیں ہے. پہلا ساکن کم یا ہم کا میم نہ ہو, نہیں ہے. من کا نون کہا ہے میں نے. اور واو لین فعل جمع کی نہ ہو. واو لین فعل جمع کی. واو لو بھی واو لین ہے, یہ بڑا پوائنٹ ہے. جب میں کہتا ہوں واو لین فعل جمع کی جو آتا وزکاتا میں, اس کو ضمہ ملے گا. مین کے نون کو فتحہ ملے گی. ہوم یا قوم کے مین کو ضمہ ملے گا. تو جب میں کہتا ہوں واو لین فعل جمع کی, تو اس کے اندر راز پوشیدہ یہ ہے کہ جو واو لین اس کے علاوہ ہوگی اس کو بھی کسرہ ملے گی. مثلا وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا, وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا, تو لو کی جو واو لین ہے اس کو کسرہ ملی ہوئی ہے آیت مبارکہ میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے کسرہ دینے کا اصول. the reason why ہم نے کیوں اس ساکن اور ان دو ساکنوں میں سے پہلے کو کسرہ دی, ضمہ یا فتح کیوں نہیں دیا, وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. آگے چلتے ہیں جی. وَجَاءَ, یہ کیا ہے, اس کا روٹ ورڈ کیا آتا ہے جی؟ پہلے بہت بار آ چکا ہے, جیم یا اور حمزہ. یہ جایا آ سے جا, یا جو ہے وہ الف میں بدلی اور حمزہ آگے ہے وہ سبب مد ہے, تو اوپر ایک مد بھی لکھی ہوئی ہے. بڑا آسان ہے. تو یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, اس کے فعل ماضی. یہاں پہ بھی فعل ماضی. کون سا صیغہ ہے جی؟ واحد واحد مونس, اس کو مونس میں کہتے ہیں, مونس غائب. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ واحد مذکر غائب. یہ ہوئی تھی ہماری علم صرف کے مطابق جو ہم نے باتیں کی, ہر کلمے کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے. آگے چلتے ہیں جی علم نحو کی جانب. ان الفاظ کا جو آپس میں ربط ہے, ان کی آپس میں جو کنیکٹیوٹی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ تو سارے کلمات تھے, کلمات میں سے حرف بھی تھے, اسماء بھی تھے, ریڈ کلر میں افعال بھی تھے. تو پورا قرآن پاک اسم فعل حرف پہ ہی مشتمل ہے. تو یہ جو جتنا علم میں نے ایکسپلین کیا, اس کو کہتے ہیں علم صرف. ہر کلمے کو علیحدہ علیحدہ اس کی مصدر سے لے کے وہ کیسے بنا, کیا بنا, ماضی بنا, مضارع بنا, کون سا صیغہ ہے, تو یہ چیزیں ہیں. ابھی ہم آگے چلیں گے, ان کا آپس میں جو ربط بیان کریں گے تو وہ اس کا رہے گا جملہ. پہلے ہم ان میں سے مرکب ناقص دیکھ لیں گے, ناقص کو آپس میں ملا کر پھر اس کو پورا ایک جملہ مرکب تام بنائیں گے. تو اس جملے کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ وہ کیا معنی رکھتا ہے اور کس طرح یہ آپس میں مل کر جملے بنے ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز میں مینشن کروں کہ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. تو یہاں پہ گرین کلر میں ہیہ ضمیر جو ہے نا اس کے اندر لکھوں گا. بے شک وہ ایک اسم کی شکل میں ظاہر ہو چکی ہے, لیکن اس کے اندر لکھنا بھی ضروری ہے. یہاں پہ ہوگا ضمیر چھپی ہوئی ہے جی اسم کی شکل میں. تو گویا یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ ہر فعل میں ایک ضمیر ہوتی ہے, چاہے وہ ایک کسی اسم کی شکل میں ظاہر ہو جائے یا چاہے نہ ظاہر ہو. ہوگا اور ہیا کی شکل میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے,
اور باقی سیغوں میں وہ ضمیر اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اسے ہم ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں. وہ کبھی الف، کبھی نون اور کبھی واو کی شکل میں آتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. کلا حرف ردا و زجر ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسم، اس میں ظرف زمان ہے، کسی زمانے کی بات ہو رہی ہے. ہرگز نہیں، یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ڈانٹ کے لیے جو ترجمے میں با محاورہ ترجمہ آتا ہے. ایسا ہرگز نہیں. اذا، جب کیا ہوگا، یہ کام ہوگا. دکت الارض، دکت کہتے ہیں کسی چیز کا ریزہ ریزہ ہو جانا. ٹھیک ہے جی. تو زمین جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، زمین ہموار ہو جائے گی. ہموار تب ہی ہوتی ہے کوئی چیز جو ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے اور اس کو ایسے بچھا دیا جائے. اگر وہ پتھریلی شکل میں پتھر یا موٹی کسی جو ہوتی ہے زرخیز مٹی کی شکل میں ہو تو پھر بھی وہ ایسے اوپر نیچے رہتی ہے. تو گویا اس کا معنی جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دینے کے معنی میں ہے کہ جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. تو یہاں پہ ارض جو ہے وہ مفعول مرفوع ہونے کے بعد یہ مرفوع ہے. اچھا جی، مرفوع ہے تو مرفوعات اسماء ہمارے پاس 8 ہیں. ان 8 میں سے ہم نے کوئی ایک اس کو ڈکلیئر کرنا ہے اس جملے کی مناسبت سے، جو اس کا ماقبل ہمیں الاؤ کرے گا. اس کا ماقبل کہہ رہا ہے کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ فعل ماضی مجہول کے بعد اگر کوئی مرفوع اسم آ جائے تو وہ اس کا نائب فاعل بنتا ہے، فاعل نہیں بنتا، نائب فاعل. تو ہم اس مرفوع اسم کو کہیں گے یہ کیا ہے جی، نائب فاعل. اور یہ فعل ہے. یہ آگے ایک پھر اسم آیا ہے جو مصدر ہے، مفعول مطلق ہے اور یہ بھی منصوب ہے. تو یہ منصوب ہو کر ہمیں ان 13 منصوبات میں سے اس میں مفعول مطلق نظر آیا ہے. کئی بار میں گنوا چکا ہوں مفعول مطلق ان 13 میں سے ایک ہے جو مفاعیل 5 ہیں: مفعول بہ، مفعول لہ، مفعول مطلق، مفعول معہ اور مفعول لہ فیہ. فیہ، مفعول لہ، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول مطلق اور مفعول بہ. مفاعیل 5 کے نام سے یہ معروف ہیں. تو یہ مفعول مطلق ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو کسی فعل کے بعد اس کا مصدر آتا ہے اور وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور وہ مصدر اس فعل میں ہونے کی تاکید پیدا کرتا ہے. دکن، دکا. پھر دوسرا تکرار جو آیا ہے اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک یہ کہ یہ تکرار جو ہے وہ پہلے اسم میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. یہ مؤکد ہے پہلا، جمع یہ تاکید ہے، یعنی اس کی تاکید کی جا رہی ہے تکرار کے ساتھ دوسرے کے ساتھ. ایک تو رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ جملہ تفسیر کا میں بیان کر رہا ہوں. وَلَيْسَ الثَّانِي تَعْقِيدًا لِأَوَّلْ بَلْ تَكْرَارٌ لِدَلَالَةِ عَلَى الْاِسْتِعَابِ. استعاب لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کہتے ہیں جامعیت کو، کمپریہنشن کو. تو یہ علماء کی اپنی رائے ہیں. تو اس میں یہ جو دوسرا ہے وہ کمپریہنشن، یہ پوری کی پوری زمین کو جب ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. واللہ اعلم بالصواب. تو گویا کلا حرف ردا و زجر کے بعد یہ جو پورا جملہ ہے ہمارے پاس، یہ اس کو ہم کہیں گے یہ محلن مجرور ہے. محلن مجرور ہو کر
मुदाफ इलैहि बन रहा है, यहां तक अगर कंसीडर करें। आगे वाव आतफा है, आगे वाला जुमला भी इसके साथ मिलाकर मातूफ इलैहि और मातूफ मिलकर इसका मुदाफ इलैहि बन जाएंगे, मुरक्कब अत्फी। आगे चलते हैं, वजा रब्बुका, जा में जो हुआ मुस्ततिर है वो रब किस शक्ल में हमें नजर आई, तो ये इस्म रब जो है ये यहां पे क्या है जी, मरफू। ये फेल है जिसके अंदर छुपी हुई ज़मीर की अभी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि इसके बाद एक मरफू इस्म हमें नजर आ गया। इस मरफू इस्म के साथ ये जो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, तो गोया ये दोनों मिलकर जो मुरक्कब इजाफी हैं, इसको हम कहेंगे ये मरफू है। तो ये मरफू होकर क्या बन रहा है, फाइल। अच्छा, वल मलकू, तो यहां पे वाव हरफे अत्फ है, तो अत्फ जो है किस पे है, रब्बुका पे। तो रब और अल मलक आपस में मुरक्कब अत्फी हुए। इसमें अल मलक में ये जो अलिफ लाम जिनसी है, अल मलक, मलक का माना होता है फरिश्ता, एक फरिश्ता। जब इसके ऊपर अलिफ लाम आ जाए और उस अलिफ लाम को अलिफ लाम जिनसी उलमा कंसीडर करें, तो फिर इससे मुराद फरिश्ते यानी जमा का सीगा हो जाएगा। तो सब फरिश्ते, और जब आया, माजी की बात है, जब दुख का तिल, जब हला दी गई, ठीक है जी। तो यहां पे एक नुक्ता ये भी मैं बयान करूं, क्या इजा जमा माजी इज इक्वल टू मुबारक, तो वो इस इजा के बाद ये जो दोनों जुमले हैं फेल माजी के, वाव अत्फ है। वाव अत्फ किस पे है, फेल का। फेल का अत्फ आता है फेल पर। इजा दुक्कती वजा, ये जब दोनों काम होंगे मुस्तकबिल में। जा का माना होता है वो आया, रब्बू का तुम्हारा रब आया था, लफ्जी माना इसका ये होगा। लेकिन जब इसके साथ इजा को ऐड करेंगे, तो अरबी ग्रामर के कानून के मुताबिक इजा जमा माजी इज इक्वल टू मुदारे। तो ये मुदारे का माना देगा कि डांट डपट के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब जमीन को रेजा रेजा कर दिया जाएगा जैसा करने का हक है, और तुम्हारा रब और फरिश्ते आएंगे, तो उस वक्त ये जो मातूफ इलैहि है, इस मातूफ अलैहि की हाल क्या होगा, वो सफ़न सफ़ा होगा। यहां पे जैसे इस फेल का मसदर आया है इसकी ताकीद के लिए, यहां पे इस फेल का मसदर उसकी ताकीद के लिए नहीं आया। तो गोया हमें तलाश करना है कि ये जो सफ लफ्ज है, जो मसदर है और मफूल मुतलक है, जिसको हमने कहा मंसूब, मफूल मुतलक ये गलती से लिख दिया गया मैंने, तो ये मंसूब है। इस मंसूब को हमने तलाश करना है कि ये कौन सी किस्म है, तो उससे हमें पता चला ये हाल है। हाल किसका, अरबी में लिखते हैं मिनल मलक, मलकी। तो इन फरिश्तों का ये हाल होगा, ठीक है जी। तो जब आएगा आपका रब और फरिश्ते इस हाल में कि वो सफ़न सफ़ा होंगे, यानी सफ दर सफ, कतार दर कतार, जैसे, तो माना वाज़े हो गया कि ये हाल हमने किसका बनाना है, सफ में तो वो जिन्स खड़ी होगी ना, जो तादाद में ज्यादा होगी। एक जो है वो सफ में नहीं होता,
تو یہ رب ہے جو آئے گا، اور اس کے فرشتے جب آئیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ صف بستہ ہوں گے، صف در صف ہوں گے۔ تو یہ ہے جی ہماری ان دو آیات کا خلاصہ کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہم کیا کریں گے، واو پھر یہ عطف ہے، اس عطف کے بعد اتنا جو جملہ ہے، جملہ کیسا، فعل مرکب عطفی فاعل اور ایک منصوب اسم، یہ پھر یہاں پہ ادھر میں لکھتا ہوں مؤکد جمع تاکید، یعنی دوسرا صفن جو ہے پہلے صفن کی تاکید کے لیے، یہ ایسی بہترین صف ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئیں گے جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ واو عطف ہے، تو ہم کہیں گے یہ جو جملہ ہے یہ معطوف علیہ ہے، اور یہ معطوف ہے، معطوف جمع معطوف علیہ جو مل کر کیا بنیں گے، اس اذا کا مضاف الیہ۔ تو گویا اس اذا کا اس واو عطف کے ذریعے ان دونوں افعال پہ اثر ہو کر اس کا زمانہ جو ہے وہ ماضی مضارع بن رہا ہے، جبکہ لکھے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ ماضی کے ہیں۔ یہ ہوئی کی باتیں ہماری ان دو آیات کے متعلق۔ وما علینا الا البلاغ۔